انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، پروگرام ہمارا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہی میسج رہا ہے کہ مسلمان ایک ہوں، پاکستانی قوم ایک ہوں، عالمی اسلام کے تمام مسلمان ایک ہوں. لیکن بعض عناصر ایسے ہیں جو شاید عالمی اسلام کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے. بعض عناصر ایسے ہیں جو شاید پاکستانی قوم کی وحدت ان کو برداشت نہیں ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن امور پہ پاکستانی قوم فکری طور پہ اور شعوری طور پہ متفق ہوتی ہے، کچھ عناصر جس میں سر فہرست ہمارا میڈیا ہے، وہ ان امور سے قوم کی توجہ ہٹا کر ایسے چھوٹے چھوٹے امور میں اور ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ قوم کی فکر کو مصروف رکھتے ہیں. جن چھوٹے چھوٹے فکروں سے اور جن چھوٹے چھوٹے امور سے ہمارے قوم جو پہلے سے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے، وہ مزید تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اس مختصر سے ابتدائیہ کے بعد میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں وضاحت کے طور پہ کہ ابھی 2-4 دن قبل مردان میں ولی خان یونیورسٹی میں جو اندوہناک واقعہ رونما ہوا، یقیناً بڑا افسوسناک تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوگا، اور یقیناً دکھا ہوگا، کیونکہ دینی اسلام اور دینی اسلام کے ساتھ دیگر مذاہب، دیگر فلسفے اگر ہم سب کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کہیں سے یہ اجازت نہیں ملتی کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور کہیں سے ہمیں اجازت نہیں ملتی کہ ہم ماورائی عدالت کسی کو سزا دیں. اور خاص کر ہم پاکستانی معاشرے میں ہیں، ایک مہذب معاشرے میں ہیں. ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے، اور جس نظریے کے بنیاد پہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا ہے، اس نظریے کا اپنا ایک قانون ہے. اس مملکت میں ایک قانون ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے، یہ ایک مہذب معاشرہ ہے. عجیب بات ہے کہ ایک جنگل ہوتا ہے، اس میں بھی شاید کوئی قانون چلتا ہوگا، لیکن پاکستان میں بسا اوقات صورتحال دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا آئین ہے، ہمیں اس قانون کے مطابق چلنا ہوگا. ہمیں اس ریاستی آرٹیکل اور ان ریاستی قوانین کے مطابق اس مملکت میں رہنا ہوگا. ہمیں دینی اسلام کے ساتھ ساتھ ہماری مملکت کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہم بحیثیت فرد یا بحیثیت ہجوم یا بحیثیت قوم یا بحیثیت ایک گروہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. جو ہوا مشال خان کے ساتھ یقیناً افسوسناک تھا، لیکن اس کے بعد پھر یقیناً وہ تو افسوسناک تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بڑھ کر افسوسناک ہے. کیونکہ پاکستانی قوم ایک بار پھر متحد ہو گئی تھی کچھ ایسے امور پہ جن کو ہمارے میڈیا نے پھر پس پشت ڈال کر قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی ایک سازش شروع کی رکھی ہے. آپ نے بخوبی دیکھا ہوگا چند دن قبل پاک آرمی نے پاکستانی سالمیت کے لیے جو بڑا خطرہ تھا کلبھوشن یادو، اس کو پکڑا 1 سال قبل. اس کو پھر فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی. اس کے بعد وطنی عزیز کے ساتھ غداری کرنے والا اور ایران اور انڈیا کے کٹ پتلی عزیر بلوچ کو گرفتار کیا تھا، اس کو بھی فوج نے اپنی تحویل میں لیا. اس سے قبل پاناما کا کیس ہماری عدالتوں میں چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی قوم کا ایک نظریہ تھا متفقہ طور پہ، اور ان امور پہ بھی ہماری ایک رائے تھی، ایک فکر تھی. قوم، سیکیورٹی ادارے، سول حکومت سب ہم متحد تھے، لیکن ہمارے میڈیا نے
مشال خان کو لے کے، مشال خان کے کیس اور اس واقعے کو لے کے ان قوم کے جو متفقہ امور تھے ان سے قوم کی توجہ ہٹانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسکالر اور تجزیہ نگار جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ذبیح اللہ صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مشال خان کا۔ اس سے قبل ہم دیکھیں 2003 میں 13 میں تقریباً لاہور میں یوحنا آباد میں جو واقعہ رونما ہوا، بڑا دردناک واقعہ تھا، جس میں 2 بھائیوں کو، ایک حافظ قرآن بھی تھے، ان کو زندہ جلایا گیا۔ اس سے قبل بھی ہم نے تقریباً اس کے بعد یہ پچھلے سال ممتاز قادری کی جو پھانسی کی سزا وہ رونما ہوا، اس پہ بھی ہم نے معاشرے کو آگاہ کیا تھا، ریاست کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اس حوالے سے توہین رسالت کے حوالے سے کوئی قانون نہ بنایا جائے تو پاکستانی قوم ایک اسلام پسند قوم ہے، حرمتی سب چیز ہو سکتا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی کرپشن معاف کرے، ان کی چوری، ان کے ڈاکے، ان کا جھوٹ، ان کا فراڈ سب کچھ معاف کرے، لیکن حرمتی رسول ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہماری قوم۔ بار بار واقعات رونما ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے، یا قانون ہے تو وہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے؟ کیوں اس طرح بار بار یہ واقعات رونما ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عبداللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوازش کہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس ایک ایسے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے پورے ملک میں ہر کسی کو دل دکھا دیا، ہر کسی کو افسردہ کر دیا اس واقعے نے۔ کیونکہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں قانون تو موجود ہے، تو اب لوگ ایسے واقعات بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ قانون ہونے کے باوجود یہ بار بار قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ میرا جہاں تک جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قانون تو ہے، ہمارے عدالتی سسٹم، ہمارا عدالتی نظام بھی موجود ہے، لیکن عدالتی نظام سے کے اوپر سے ہر آدمی کا اعتماد اٹھ گیا غالباً، ایسے ہمیں یہ یوں محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے لوگوں کو ہماری عدالتوں کے اوپر اعتماد ہوتا تو یقیناً وہ ایسے خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس معاملے میں ہم تفصیل میں جائیں، پہلے تو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ بہت ہی یہ ایک دل کو یعنی دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ کوئی کیسے کسی کے اوپر الزام لگا کے خود عدالتی اس کے اوپر فیصلہ سنا دے، خود اپنے آپ کو عدالت مان لے اور کسی کو قتل کر دے۔ یہ ایک اس کے پس منظر میں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ کیا وہاں پر کیا چل رہا تھا پہلے، یعنی وہاں پر کیا حالات تھے، اور کیوں اس وقت سیاق و سباق کو دیکھ اس کے سیاق و سباق، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیوں ہمیشہ ہی ہمارا میڈیا اپنا گلا پھاڑ کے اسلام پسند لوگوں کے اوپر جھاگ اڑانا شروع کر دیتا ہے ایسے واقعات جب رونما ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں کہاں ہیں؟ ہمارے جو یہ یونیورسٹی انتظامیہ کہاں تھی ایسے جب انہیں پتہ تھا کہ ایسے حالات، ایسی شکایتیں ہیں، ایسے لڑکوں کے اندر اضطراب پایا جا رہا ہے، ایسے کوئی فکر پنپ رہی ہے لڑکوں کے درمیان میں، تو کیوں بر وقت انہوں نے اس چیز کا ایکشن نہ لیا؟ اور ہمیشہ جب شکایت جاتی ہے، جب کیس درج کیا جاتا ہے، جب رپورٹ پہنچتی ہے، اس وقت ہمیشہ ایکشن نہیں لیتے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر پوری مشینری جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہے، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں مشینری متحرک ہو گئی، اب اس کی تحقیقات مکمل ہو جائیں گی یا چند دن متحرک رہے گی اور پھر؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مشینری ضرور متحرک ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پورے ملک کی
تمام ایجنسیز، ہماری حکومتیں، صوبائی حکومتیں سب متحرک ہو جاتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹ سب، میڈیا سب ایک ہی اس کے اوپر فوکس کرنے لگتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا، کہاں کیا اس کے نتائج نکلے، کیا رپورٹ آئی، کیا انکوائری ہوئی، کیا تفتیش ہوئی، تو قوم کو اس سے آگاہ نہیں کیا جاتا. یا اگر آگاہ کہاں، ہمارے سامنے ہے، جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں جو یہ تفتیشیں ہوئی ہیں، ان کے اندر کون سی عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رپورٹیں لے کر آئے ہیں، کون سی اس سے عوام. اسی لیے عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد اٹھ گیا ہے، جو ہمارے حکومتوں کو، ہمارے اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری قوم کا ہمارے اداروں سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہم بہت ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور یقیناً یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے، فوراً اسے مار دیا جاتا ہے. اگر عوام کسی ڈاکو کو پکڑتی ہے تو فوراً اسے مار دیتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں یا ہمارے ادارے، ہمارے سیکیورٹی، اگر یہ کیس ہم ادھر پیش کریں گے تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. ہاں، انہیں اسی چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ کیس عدالت میں لے کر جاتے ہیں، یا ہم پولیس کے اوپر ہماری عوام کا اعتماد نہیں ہے، پولیس ہماری حکومتوں کی، ہماری چلیں عدالتی نظام، یقیناً یہ واقعی اس کا بنیادی سبب ہے کہ جب عدالتی نظام کہیں پہ متحرک نہ ہو، تفتیشی اداروں کے سے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے، ریاست کے دیگر اداروں پہ سے اعتماد اٹھ جائے، تو پھر وہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر مجبوراً معاشرہ ایسے جو ہے نا وہ قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. مشال خان کا قتل ہوا، اس کے بعد یعنی میڈیا کا جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا، کچھ ایسے اہم امور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ہوں مسلم کی. جب مسلمان پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی ہے، ایک فکر کے اوپر ان کی رائے سب متفق ہو جاتی ہے، میڈیا ایک ایسے ایشو کو لے کے ان کی فکر کو یعنی تقسیم در تقسیم جو ہے نا وہ کر دیتی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف کلبھوشن کو پکڑا گیا، اس کے بعد عزیر بلوچ، اس کے سے پہلے پاناما کا فیصلہ، اس پہ قوم متفق تھی، لیکن اس کے بعد جب میڈیا کو یہ ایشو مل گیا تو وہ سب کچھ پس پشت ڈال دیا. عبداللہ، یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، یہ جو اس کے اصل جو کام تھا، جو ذمہ داری ہے میڈیا کی، معاشرے میں شعور پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرنا. لیکن آج اپنی ذمہ داریوں سے یوں کہہ لیں کہ 100%، 100% اگر کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ میڈیا ہی ہمارا لگ رہا ہے ہمیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ جو واقعہ ہے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک خبر ایک بنتی ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہو گیا. لیکن اس واقعے کی آڑ میں قوم کو تقسیم کر دیا ہے، فرقہ واریت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جو ان کے میڈیا پرسن جو ہیں ان کے منہ میں آ رہا ہے وہی اسلام کے خلاف، اسلام اہل علم کے خلاف وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی، تو کیا اس قتل میں کوئی اہل علم، کوئی مدرسے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک یہ یونیورسٹی تھی، اس یونیورسٹی میں، اور یہ ایک قوم پرست طبقے کی وہاں پر اکثریت ہے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے. ہماری این پی جو یہ ہماری جماعت ہے، عوامی نیشنل پارٹی، یہ نیشنلزم کی سوچ رکھتی ہے، اس کا پرچار کرتی ہے. وہاں پر پڑھنے والے بھی اکثر وہ ہیں. اب کیا ہوا کہ وہاں پر جو قتل ہوا ہے وہ بھی اسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، اسی کی فکر رکھتا ہے، اور جنہوں نے قتل کیا ہے وہ بھی اسی پارٹی کی فکر کے لوگ ہیں. اب وہاں پر نہ تو کسی اسلام پسند آدمی نے، اسلامی تنظیم نے، یا کہا جائے کہ بھئی اسلام پسند لوگ تھے، یا جو اسلامی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ہماری جو سیاسی اسلامی تنظیمیں یا مذہبی دوسری جماعتیں، کوئی کسی کا ایسا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر دوسرا، وہاں پر اس قتل کے پس منظر میں ہمیں کسی مولوی کا یا کسی بھی مذہبی آدمی کا کوئی فتویٰ، کوئی اس کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس سے اشتعال میں آ کے ان لوگوں نے یہ اقدام کیا، یہ قدم اٹھایا انہوں نے. تو ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا کیا کام ہے. یہ جن کے لیے کام کرتا ہے،
ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ فکر اور سوچ یہ جو پھیلانے کی ترویج دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اصل میں بہت نقصان دہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے لوگوں نے پاکستان جب بنایا تھا تو اپنے لاکھوں جو اپنے بہن بھائی، ماں باپ، آباء و اجداد اپنے جو شہید کروائے تھے، وہ اس لیے نہیں کروائے تھے کہ ہم اسلام کے منافی کوئی سوچ اپنے معاشرے میں اسے ترویج دیں، پروان چڑھائیں. ہمارے سامنے ہے کہ کتنا قتل و غارت ہوئی تھی. جن لوگوں نے اس وقت اپنے ہزاروں اپنے رشتہ دار شہید کروا دیے تھے، تو وہ آج بھی اس ملک کے اندر کوئی ایسی سوچ پروان نہیں چڑھنے دیں گے جو اسلام کے منافی ہو. اور ہمارا میڈیا، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ایسے لوگوں کی فکر کو پاکستان کے اندر فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے ہمارے معاشرے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے کہ ہم اسلام بھی آزادی اظہار رائے کا قائل ہے اور پوری اجازت دیتا ہے، پورا حق دیتا ہے. اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. اب آپ دیکھیے کہ جب ہماری یہ سوچ ہے، اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، تو کیا آپ، میں اور ہمارا پورا معاشرہ یہ نہیں جانتا کہ جو استعماری طاقتیں ہیں، جو مغرب ہے، وہ پیسے کے بلبوتے پر یا میڈیا کے ذریعے یا سیکولر لوگوں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں اپنی ثقافت کو ترویج دینے کی کوشش نہیں کر رہا. جس طرح ہم اپنی اسلامی ثقافت کو ان لوگوں کے اوپر نہیں ٹھونس سکتے، تو اسی طرح ان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک اسلام پسند طبقے کے اندر، اسلام سے محبت کرنے والے اور مسلمان معاشرے کے اندر ہم ایسی ثقافت کو فروغ دیں جس کو ہمارا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا. اور ہر معزز گھرانہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے یعنی آزاد خیالی اور روشن خیالی کی طرف جائیں اور یعنی کوئی تمیز نہ ہو. اچھا، اس قتل کو چلیں، اس قتل کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ، آپ نے کہا کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کا تو کوئی توق ہی نہیں بنتا، کیونکہ نہ اس کے قتل میں کوئی مذہبی لوگ تھے، نہ کسی مذہبی جماعت نے یا کسی مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے. لیکن بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کوئی گیم تھی. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میری اپنی، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکرپٹ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی شاطر اور چالاک ہوتے ہیں. وہ جس طرح یہ کہاوت مشہور ہے نا، ایک تیر سے دو شکار کرنا، وہ ایک تیر سے دو نہیں کئی شکار کرتے ہیں. اب ہم اس پہلو سے کیوں نہیں دیکھتے کہ جو مشعل خان کا جو قتل ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں اس کے برابر کے، کیونکہ ان جماعتوں میں یہ عہدے اور یہ چیزیں بھی تو بڑی چلتی ہیں، کوئی عہدوں کی یا آگے بڑھنے کی کوئی منافست ہو، کوئی مقابلہ ہو، اس کے جو سیاسی طور پہ جن سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ان لوگوں کو کوئی حسد تکلیف ہو اسے، اور اسے جو نا انہوں نے راستے سے ہٹا دیا. یا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان جماعتوں میں ہی کوئی عصبیت کی کوئی لڑائی ہو، کوئی جیسے نہیں. اچھا، اگر اس طرح کا کوئی یعنی ہوتا تو ظاہر بات ہے کرسی کی آپ یا اقتدار کی آپ اس کو جنگ کہہ لیں، یا اگر آپ ذاتی چپکلش کہہ دیں. اب وہاں پہ اتنا ہجوم ہے، اگر ایک بندے کا اس کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ تھا تو پھر ظاہر بات ہے جب اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا تو 50-60 لوگوں میں ایک دو تو آگے بڑھ جاتے ہیں نا کہ یار اس کو بچاؤ، کیا کر رہے ہو تم، کیوں مار رہے ہو. دیکھیے اصل میں یہ 50 لڑکے جو ہے نا اس کے مخالف تھے. نہیں، یہ تو دیکھیں ہمیں میڈیا کے ذریعے ہی یہ تو پتہ چلا ہی ہے نا کہ اس کی یقیناً وہ آزاد خیال تھا، آزاد اور روشن خیالی اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ اس کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس قتل کی مذمت یعنی بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو یہ ہوا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جن لوگوں نے ان سادہ لوگوں کو استعمال کیا ہے، اصل تو ضرورت انہیں پکڑنے کی ہے کہ کنہوں نے مذہبی سمجھتے ہیں کہ یہ طلبہ نے بذات خود ایسا نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا، انہیں اشتعال دلایا گیا ہے. وہ اشتعال دلانے والے کون ہیں؟ اب یہ تو جوڈیشل جو کمیشن بنا ہے، جو انکوائری ہوگی اس کے بعد یا یہ تفتیش ہونے کے بعد پتہ چلے گا اور حقیقت اللہ کرے سامنے آئے. ورنہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ حقائق سامنے آئیں. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ حقائق سامنے لائے بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ ان کا مقصد اس سے پورا ہو گیا کہ انہوں نے اسلام کے اوپر خوب جھاگ اڑا لی.
اسلام کے اوپر یا اسلام پسند لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو کیچڑ اچھالنا تھا وہ اچھال لیا, ان کا مقصد پورا ہو گیا. اب یہ چند دنوں میں گرد و غبار یہ اتنا گرد و غبار اڑا ہے, یہ بیٹھ جائے گا, سب ٹھنڈے ہو جائیں گے. جب تک ہم سیریس ہو کے ان معاملوں کو حل نہیں کریں گے, ہماری انتظامیہ, ہماری حکومت جب تک سیریس نہیں ہوگی, ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. دیکھیے جو بھی آدمی ایسے اقدام کرتا ہے اسے نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی خود بخود ہی وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کا قتل شروع کر دے. اگر ہماری انتظامیہ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمزوری دکھائیں گے اور اگر ایسے ہونا شروع ہو گیا نا, پھر ہر دوسرا آدمی اپنے مخالف کو, ان کی مخالفت, ان کی لڑائی جھگڑا کوئی اور ہوگا, لیکن اپنے ذاتی معاملات کو لے کے یہی ایک دوسرے کو قتل شروع کر دیں گے اور اسے نام مذہبی یا توہین رسالت کا دے کے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ ہمارے لوگ ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں. آپ ان کے ماں باپ کو گالی دے لیں, ان کے رشتہ داروں کو گالی دے لیں, ہو سکتا ہے برداشت کر لیں. ویسے یہ نہیں لوگ برداشت نہیں کرتے یہ کی بات ہے, لیکن جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہمارے اداروں کو سنجیدہ, ہمارے حکومتوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے اقدامات جو لوگ سیکولر قسم کے جو لوگ ایسے آزاد خیالی یا روشن خیالی کی شکل میں جب لوگوں کو چھیڑنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا نہیں, بھینسا, موچی, اس طرح کے جو یہ پیج, آپ یہ سمجھتے ہیں اگر ان کو قرار واقع سزا دی جاتی, ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا, تو یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. اگر ہمارے ادارے ان کو سزائیں دے لیں, میں کہتا ہوں ایک واقعے کو صرف نشان عبرت بنا لیں. اور جو اسلام نے کہا ہے نا, ایسے ہی نہیں, اسلام نے جو حدیں لگائی ہیں, جو یہ کیے ہیں نا, جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کیے ہیں. اب حیران ہوں گے, اسلام نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اسلام سزا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے عقل مندو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے. بھائی زندگی ہے, سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم ایک آدمی کو نشان عبرت بنا دیں گے تو ہزاروں لوگ بچ جائیں گے. وہ جو ہزاروں لوگ بچ گئے ہیں تو یہ زندگی ہے. وہ اس ایک آدمی کو سزا نہ دینے کی وجہ سے اس نے ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا, ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلانا تھا, یا ہزاروں لوگ دلیر ہو جاتے. دلیر ہو جاتے. اب دیکھیں معاشرہ اسی لیے انارکی کی طرف جا رہا ہے. جب ہم سزائیں نہیں دیں گے, قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. واقعہ ہوا لاہور میں جو دو بھائیوں کو, اچھا پھر ایک اور ہم بات کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے. اب دیکھیے وہاں پر جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا, اس میں میڈیا نے اتنا زیادہ جوہنا بعد میں کیوں میڈیا نے اس لیے اس وقت اس کو نہیں سر پہ اٹھایا اتنا, وجہ یہ تھی کہ وہ مرنے والے 2 مسلمان تھے اور مارنے والے میڈیا کے سرپرستوں کے ہم مذہب تھے. کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میڈیا ہمارا یہ استعمار ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور یقیناً کرتا ہے کہ ان کے ایک پلاننگ کے تحت ان کو یہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کو ہمارے معاشرے میں ترویج دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو فوراً ان کے منہ بند کروا دیے گئے کہ ہمیں بدنام نہ کیا جائے, کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اسلام کو پوری دنیا میں یہ پیش کیا جائے کہ اسلام دنیا کے اندر امن کا دشمن ہے. باقی تو تمام مذاہب بڑے امن کے پیمبر ہیں, امن کا درس دینے والے ہیں, اور بلکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ تو خود سلامتی کا درس دے رہا ہے. اسلام کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اسلام, دیکھیں ایک تو ہمارا معاشرہ یا ہمارے یہ لوگ اسلام جانتے نہیں ہیں. اسلام نہ جاننے کی وجہ سے اس کی خوبیاں نہیں جانتے, اس کی خوبیاں نہ جاننے کی وجہ سے جہاں سے کوئی تھوڑا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے اسلام کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, اسلام پسندوں کے, اسلامی تعلیمات کے, کہ اسلام اس چیز کی نہیں اسلام. اور ہمارے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, جو بعض ایسے پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ اسلام سکھانے کے لیے جو پروگرام کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ ہم رمضان میں دیکھیں تو یار پورا سال جو ہمارے عام سادہ لوگوں کی زبان میں جن کو کہتے ہیں ہم کنجر خانہ جو پھیلاتے رہتے ہیں, رمضان میں آپ ان کو دین سکھانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں. وہ کیا دین سکھائیں گے؟ پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اس میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات
کو فروغ دیں, اسلامی تعلیم ان کو صحیح, ان کو چلیں وہ ٹھیک ہے. ابھی میں نے جو بات کی آپ میرے سے متفق ہیں کہ ابھی کچھ ایسے امور تھے جن کے اوپر قوم متحد تھی فکری طور پہ, ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا. پھر ایسے اصل میں میڈیا, ہمارے سیاستدان بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے نا, ان کو پتہ تھا ہماری دو جماعتیں یوں کہہ لیں کہ ان کا میڈیا ٹرائل اچھا خاصا ہو رہا تھا اور پوری قوم کی نظریں ان دو فیصلوں کی طرف تھی. نمبر ایک تو ہماری پیپل پارٹی پھنسی ہوئی تھی, وہ اس چکر میں کہ عزیر بلوچ کا واقعہ ہوا کہ عزیر بلوچ نے, میں یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی وہ کر دوں کہ عزیر بلوچ سے پہلے کلبھوشن یادیو, اس کا جب فیصلہ ہماری فوجی عدالتوں نے سنایا ہے تو پوری قوم کی نظریں اس کیس کی طرف ہوگی. پوری قوم بڑی خوش تھی اس چیز پہ کہ دہشت گردوں کو سزا دینے کا اب عمل شروع ہو گیا, اس کو انہیں سزا دینا شروع ہوئے. ابھی پورا میڈیا اس طرف پوری قوم کو لایا ہی تھا, تو کچھ دنوں کے بعد, اس کے 2-3 دنوں کے بعد یا کچھ ہی دنوں کے بعد عزیر بلوچ کا معاملہ سامنے آیا. اسے فوج نے تحویل میں لے لیا, اور اس کے انکشافات سامنے آئے کہ ایران اور انڈیا کی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کے اندر تخریب کاریاں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے عزیر بلوچ کے انکشافات سے ہماری جو ایک سیکولر قسم کی ہی سوچ رکھتی ہے ہماری پیپل پارٹی بھی, تو اس کے بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں جب آنا شروع ہوئے تو یہ تھا. پھر دوسرا, ہماری جو حکمران پارٹی ہے اس وقت, پاناما کیس کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی تھی, اسے سانس لینے کا, اسے سکون لینے کا موقع نہیں مل رہا تھا. میڈیا میں آئے روز اس کے اوپر پروگرام ہو رہے تھے انہیں, یعنی ان کے پاس. تو جب یہ دو واقعات ہوئے تو دونوں پارٹیاں زیر عتاب آئی, میڈیا کے بھی اور عام لوگوں کے سامنے بھی. جب یہ آئے تو لوگوں کے اندر غم و غصہ پھیلنے لگا. تو اب یہ لوگ بھی بڑے چالاک تھے. میں اس سے پہلے آپ کو جس طرح انہوں نے یعنی پوری قوم جب ایک مسئلے کے اوپر, ایک واقعے کے اوپر متحد ہو چکی تھی, پوری قوم نے ایک فکری طور پہ فوج کے پس پشت اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, یہ واقعہ ہوا اور پورے میڈیا نے ہمارے بنے بنائے سارا کھیل بگاڑ کے رکھ دیا کہ ہماری قوم کو پھر جو ہے نا فکری طور پہ بانٹ کے رکھ دیا. پوری قوم کو بانٹ کے رکھ دیا, مذہبی اور سیکولر اور آزاد خیال اس طرح کے لوگوں کے اندر, اس طرح کے گروہوں میں انہوں نے بانٹ کے رکھ دیا جب پوری قوم متحد ہو چکی تھی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انہوں نے کیا کیا تھا. یار اس واقعے کو تم نشان عبرت بنا دیتے. آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, جب راول پنڈی کے اندر محرم کے مہینے میں ماتمی جلوس گزرتے ہوئے ایک مدرسے کے اوپر شیعوں نے حملہ کیا, وہاں پر بے دردی سے بچوں کو شہید کیا, وہاں یعنی پوری قوم کے سامنے یہ ہے. اور ہماری حکومت اور ہمارے یہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ اسکرپٹ تیار کیا تھا کہ اب اس کے بعد بہت ہی خطرناک طوفان اٹھ سکتا ہے. انہوں نے فوراً اس واقعے کے بعد کیا کیا, پرویز مشرف کا ٹرائل شروع کر دیا. میڈیا نے جہاں اس واقعے کو کوریج دینی تھی, اس واقعے کو ہائی لائٹ کرنا تھا, تو پورے میڈیا کو ادھر لگا دیا. اور یہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ یعنی وہاں فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ تھا, انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اب ایسے موقع پہ جب پوری قوم متحد ہو چکی تھی دشمن کے خلاف, تو آپ ایسے موقع پہ یعنی میڈیا سے بھی ہمیں گلا ہے. میڈیا یہ کیا حرکت کر رہا ہے, پوری قوم کو بانٹ کے رکھ دیا. جب قوم متحد ہونے لگتی ہے اس وقت ہی میڈیا جو ہے نا ایسے یعنی ایشوز کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. بتا دیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ریاست کو, قوم کو, اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے واقعات مختصر ایک میسج دیکھیں, سب سے مین تو یہی ہے کہ ہم قانون کے اوپر عمل درآمد شروع کروائیں. جو بھی کوئی واقعہ کرتا ہے, بے شک وہ مذہبی نام پہ کوئی دہشت گردی ہو, کوئی لاقانونیت ہو, یا وہ سیاسی طور پہ ہو, کسی بھی ناحیے سے, کسی بھی حوالے سے ہو, جو غلطی کرتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو, جب اس کو سزا ملے گی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. لوگوں کا ہمارے عدالتی نظام کے اوپر, ہمارے پولیس کے اوپر اعتماد بڑھے گا. جب ان کے اوپر اعتماد بڑھے گا تو وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. وہ اداروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کو
ہمارے عدالتوں میں پیش کریں گے. جب عدالتوں میں پیش کریں گے وہاں پر یعنی وہ پھر قانون کے ساتھ تعاون کریں گے, قانون کے ساتھ تعاون کریں گے. قانون کو اپنے ہاتھ میں ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہماری حکومتیں ہیں, پہلے وہ بھی تو ایسا اپنے آپ کو تیار کریں نا لوگوں سے تعاون لینے کے لیے. جب وہ خود ہی لوگوں سے تعاون نہیں لینا چاہتے تو لوگ تو پھر ایسے کریں گے. کتنے ایسے واقعات ہیں. ابھی یہ ایاز نظامی جو پکڑا گیا ہے, یا یہ جو واقعات جو چل رہے تھے, کیا ہمارے ان اداروں کی ٹانگ کے نیچے سے نہیں نکل کے فرار ہو گئے؟ اور پھر ایک اور چلیں وہ تو فرار ہو گئے ذبیح اللہ صاحب, لیکن اس سے قبل دیکھیں ایان علی جو ایک بہت خطیر رقم لے کے جا رہی تھی منی لانڈرنگ کیس میں, اس کو پکڑا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم جس نے 480 ارب ڈالر کا جو ہے نا وہ کرپشن کی تھی. اس کے بعد شرجیل میمن جس نے 5 ارب کرپشن کی تھی, ان کو بڑے باعزت طریقے سے رہا کیا. اور پھر وہی قوم جو ایک طرف تو ان کے اوپر چور کا الزام لگا رہی تھی, اسی قوم نے پھر شرجیل میمن کو سونے کا تاج پہنایا. تو جب ریاست کا جو قانون ہے, جو ریاستی قانون ہے, ریاستی جو عدلیہ ہے, وہ اس طرح کی فیصلے دے گی. فیصلہ تو اس نے دے دیا, عاصم کے بارے میں بھی دے دیا, ایان علی کے بارے میں بھی, شرجیل میمن کے بارے میں بھی. لیکن جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ریاستی قانون کو متحرک ہونا چاہیے, فیصلہ دینا چاہیے, یا پھر اس فیصلے میں تھوڑا سا انصاف کا پہلو بھی تو ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب تک کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا, عدالتی سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, مجرموں کو سزائیں نہیں ملیں گی, اس وقت تک وہاں پر امن و امان کا قیام ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان چیزوں کے بغیر وہاں پر امن و امان چاہتا ہے تو وہ شاید احمقوں کی جنت میں رہتا ہے کہیں. بھئی ہمارے عدالتی سسٹم ہمارے سامنے ہے. ہمارے ادارے, آپ دیکھیے ہمارے جو قانون بنانے والے جو لوگ ہیں, ہمارے ادارے تحقیق کرتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, عدالتوں میں لا کے پیش کرتے ہیں. ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں, وہ انہیں ریلیف دے دیتی ہیں, مجرموں کو ریلیف دے دیتی ہیں. مجرموں کو ریلیف دینے کا اب کیا کہیں, مجرم کہیں یا ملزم کہیں, انہیں ملزم ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ ان کے اوپر اتنے کرپشن کے الزام ہے. ملک کو لوٹنے میں, ملک کا بیڑا غرق کرنے میں ہمارے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو جب سزا نہیں دیں گے, اور کوئی بیچارہ 1000 یا 100 کی چوری کرنے والے کو آپ فوراً, معاشرہ بھی تو کسی حد تک اس میں قصوروار ہے. دیکھیں, کیونکہ شرجیل میمن کو ہم نے, جو شرجیل میمن اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو تو یہ انڈین فلموں کی سیڈیاں بیچ رہا تھا کراچی میں, ٹھیک ہے. اس کو اس حد تک تو ہم نے پہنچایا. میں نے ووٹ دیا, آپ نے ووٹ دیا, کراچی کے لوگوں نے دیا, سندھ حیدرآباد کے لوگوں نے دیا, تو شرجیل میمن جا کے لیڈر بن گیا. عزیر بلوچ یہ ایک ٹرانسپورٹر کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے. اس کے والد صاحب جو تھے ان کی بس ٹرانسپورٹ کی یعنی چند گاڑیاں تھیں اور اس طرح کا اپنا ایک کاروبار تھا. اس کو یعنی ہم نے ہی اس کو اس حد تک پہنچایا. ہماری پارٹیوں نے, ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس حد تک پہنچایا کہ اسی عزیر بلوچ نے 200 بندوں کے قتل کا اعتراف تو خود کیا ہے. ہماری خفیہ معلومات دیگر ممالک کی ایجنسیوں کو دینے کا اعتراف اس نے کیا ہے. کراچی اور بلوچستان کو ٹکڑے کرنے کے جو اس کو ٹاسک ملا تھا اس کا اعتراف اس نے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ہم بھی تو قصوروار ہیں من حیث القوم, یعنی ہم ہی انہی لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. دیکھیں, وجہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم کے پاس متبادل کوئی نہیں ہے. ہر طرح سے ہماری قوم کو بیوقوف بنایا گیا ہے. متبادل کوئی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جواب ہے. دیکھیے, وجہ یہ ہے متبادل ہم پیدا کریں گے تو متبادل نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کا اس میں قصور ضرور ہے, لیکن کئی اس کو تھوڑا سا ہمیں تقسیم کر کے کئی حوالوں سے جو ہے نا دیکھنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعتیں جو ہیں, ہمارے ملک میں جو ووٹنگ سسٹم ہے یا الیکشن جب ہوتے ہیں تو ہمارے وہاں پہ اصولوں کو ووٹ نہیں ملتا. جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ شخصیات کا ووٹ ہے. اب آپ دیکھیے کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں, شخصیات کو ووٹ میں ڈالتا ہوں, آپ ڈالتے ہیں, میرا بھائی ڈالتا ہے, آپ کا بھائی ڈالتا ہے, ہمارا معاشرہ ڈالتا ہے. لیکن جب ہم معاشرے کو شعور دلائیں, معاشرے کو شعور کس نے دلانا ہے؟
معاشرے کے اندر شعور تعلیم سے آئے گا نا. اور ہمارے تعلیمی نظام بنانے والے جو ہمارا آج تک ہم اپنے تعلیمی نظام کی کوئی صحیح پالیسی نہیں بنا سکے. جب ہمارے یہ جو ہمارے یہ حکومتی جو ہمارے حکمران طبقہ ہے, ہمارے سیاستدان ہیں, کتنے عرصے سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. نظام تعلیم, صحیح نظام تعلیم کس نے وضع کرنا ہے؟ میں نے, آپ نے, یہ عام لوگوں نے تو نہیں کرنا. یار جب تک ہم اپنے ملک کے اندر تعلیم عام نہیں کریں گے, تعلیم سے شعور آئے گا, اور وہی وہ نہیں دینا چاہتے. جس دن آپ شعور دے دیں گے تو ان لٹیروں کو کوئی پارلیمنٹ تک پہنچائے گا. تو یہ شعور صرف تعلیمی اداروں میں دیا جا سکتا ہے. تعلیم سے جس بھی معاشرے میں دیکھیں, آپ کسی قوم کو اگر آپ بغیر لڑائی کے, جنگ کیے اگر برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نظام تعلیم برباد کر دیں. دیکھیں ہمارے پاکستان میں تقریباً 40 سے 50% لوگ جو شعور حاصل کرتے ہیں وہ مسجد مدرسے سے حاصل کرتے ہیں, کسی سرکاری تعلیمی ادارے سے نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مسجد اور مدرسے سے جو نا وہ شعور حاصل کرتے ہیں, تو یہ تو ان لوگوں کو تو کوئی خاطر میں نہیں لاتا بیچاروں کو. ان کے اس شعور یہ آئیں گے تو خاطر میں لائیں گے نا. آپ آئیں گے, میں آگے بڑھوں گا تو ہمیں کوئی خاطر میں دیکھیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ترتیب دیں. یہ جو طبقاتی جو تقسیم ہے اس نے ہمارا نقصان کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے وہاں پر الیکشن کوئی عام آدمی لڑ نہیں سکتا. وہاں پر پیسہ چلتا ہے. پیسہ یہ اس لیے چلتا ہے کہ زمین جب لوگوں کے پاس صحیح تعلیم نہیں, میں پھر یہ کہوں گا جب تک صحیح ہم اپنا نظام تعلیم صحیح نہیں کر سکتے اس وقت تک صحیح طور پہ شعور نہیں آئے گا لوگوں میں. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ ہمارے نظام تعلیم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہماری کمیٹیاں نظام تعلیم کے اندر جو اصلاحات کرنا چاہتی ہیں وہ باہر کی مغربی افکار کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیتی ہیں. یار آپ ایسے مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں کے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے, آپ مغربی افکار کو یہاں پر آپ کیسے جو ہے نا آپ ترویج دینا چاہتے ہیں؟ یہاں کے لوگوں کو بٹھائیں, یہاں کے اہل علم کو بٹھائیں, یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے کیسا نظام تعلیم ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں, تو پھر ہی ہم آگے معاشرے کے جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں نا, معاشرے میں ہم شعور پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیے جب اب ہم یکساں نظام تعلیم, پھر یہی ہے طبقاتی. کہیں اتنے پرائیویٹ اداروں کی وجہ سے, سرکاری ہمارے جو اسکول ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ تو بالکل یوں کہہ لیں کہ فیل ہو گئے ہیں. وہاں پر ہمارے جو ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے سیاستدان اپنے بچوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے. تو کیا یہ ہماری قوم بیچاری جو غربت کی ماری ہے, جو پہلے لوگوں سے یعنی اتنے مشکلات کا شکار ہے, کیا ان لوگوں کا مزید مستقبل ہم برباد کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب ہمارے یہ جو ہمارے اداروں پارلیمنٹ میں اور ادھر وہاں پہ جو ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو صحیح معیاری تعلیم مل سکتی, تو قوم کے مستقبل کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں نا. اب ہمارے سرکاری اداروں کا نظام کس نے بدلنا ہے؟ عام لوگوں نے تو نہیں بدلنا. اب ہمارے انہی لوگوں نے بدلنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ جب تک طبقاتی تقسیم رکھیں گے تو ہم ایوانوں تک پہنچتے رہیں گے. جس دن ہم نے یہ ختم کر دی تو پھر لوگ ہمیں. بہت شکریہ ذبیح اللہ صاحب, نوازش آپ کی. جی ناظرین, آج ہم نے بات کی ہے جو مشال خان کا کیس تھا, اور اس کے اوپر پھر ہماری ریاست کے اداروں کا کچھ ذمہ داریاں, ریاستی اداروں کی, نظام عدلیہ کی کچھ ذمہ داریوں سے ذبیح اللہ صاحب نے ہمیں آگاہ کیا. اور پھر خاص کر ریاست میں جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جن کا ہماری تربیت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر میڈیا کا, جسے ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں, اگر وہ ایک طرف جھکاؤ اختیار کر لیتا ہے تو اس کا بہت بڑا منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے واقعات یقیناً یہ بڑے افسوسناک ہیں, بہت گہرے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ریاست میں قانون نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ اور قوم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایسے افسوسناک واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو تربیت دی جائے, مذہبی جماعتوں کے لوگ, خاص کر علماء کرام, وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ ایسا ہے توہین رسالت کا, کسی کو برداشت نہیں ہو رہا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں. آپ قانون کو آگاہ کریں, آپ اداروں کو آگاہ کریں, آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں, سیکیورٹی اداروں کے ساتھ, نظام عدل کے ساتھ آپ تعاون کریں, اور اپنے تعاون کے ساتھ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں. تحقیقات ہوں گی,
اس کے بعد اگر وہ مجرم ہوا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ ایسے اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، ورنہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے۔ دوسرا، میڈیا کا جو ایک منفی کردار ہے ایسے امور پر کہ جب قوم، تمام کی تمام قوم ایک متفقہ پلیٹ فارم پہ ایک ہی فکر کے ساتھ آگے چل رہی ہو، اور اس کو میڈیا اسی طرح چھوٹے چھوٹے ایشو لے کے اس کو قوم کو تقسیم در تقسیم کر رہی ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی میڈیا کے اوپر بھی نظر رکھے اور ایسے واقعات کے اوپر بھی نظر رکھے، اور اس میں ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انما المؤمنون اخوة مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے